السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ لقمان کی آخری دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 33 اور 34۔ آیت نمبر 33 کی تفسیر اکثر و بیشتر کل گزر چکی، اس کا کچھ حصہ باقی تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی اہم امور کی طرف توجہ دلائی ہے، جو انسان کا مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا، اللہ کو راضی کرنا اور اپنی آخرت بنانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی طرف توجہ دلائی آیت نمبر 33 میں کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو، اور اس دن سے ڈرو کہ جس دن والد اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا اپنے والد کے کام نہیں آئے گا، یعنی کوئی کسی کے بھی کام نہیں آئے گا۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا بدلہ نہیں چکا سکے گا، کسی سے کسی کو نفع نہیں پہنچ سکے گا، اور یہ دن آئے گا، یقیناً آئے گا۔ ان وعد اللہ حق، بلا شبہ اللہ کا وعدہ حق ہے، سچ ہے۔ حساب و کتاب بھی ہوگا، میدان محشر بھی قائم ہوگا، اللہ کی عدالت لگے گی، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، اپنی اپنی قبروں سے ہر ایک کو نکلنا ہوگا، دوبارہ زندہ ہو کر وہاں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا۔ تو یہ تمام چیزیں ضرور وجود میں آئیں گی، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جو وعدہ اللہ نے کر لیا وہ حق ہے، سچ ہے، ایسا ہو کر رہے گا۔ چنانچہ جب بات یہ ہے کہ یہ ہو کے رہنا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے، یہ افسانہ نہیں ہے، تو لہذا عقل مندی اس میں ہے کہ اس دن کی تیاری ابھی سے کر لی جائے، کیونکہ اس کے بعد کوئی دوسرا چانس ملنے والا نہیں۔ فرسٹ اور لاسٹ یہی ہے۔ اللہ پاک نے یہ زندگی دنیا کے اندر ہمیں اسی لیے بھیجا ہے، اگر ہم نے یہاں اپنی آخرت بنا لی تو بن جائے گی، اور بگاڑ لی تو بگڑ جائے گی۔ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے آپ کو اختیار دیا اس بات کا۔ اس لیے اللہ آگاہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی زیب و زینت، یہاں کی آب و تاب اور یہاں کی رونق کے پیچھے آپ نہ جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا اور دنیا کے ساز و سامان میں، یہاں کے اسباب میں آپ اتنے منہمک ہو جائیں کہ اپنے مشن کو اور اپنے مقصد کو بھول جائیں، اور وہ جو ہے، وہ آپ کا مشن کیا ہے؟ وہ ہے اپنے رب کو پہچاننا اور اس کی اطاعت کرنا، اس کو راضی کرنا، اپنی آخرت بنانا۔ یہ آپ کا مقصد ہے، جو اصل مقصد ہے۔ ورنہ تو چاند اور سورج روزانہ نکلتے رہیں گے، دن رات آتے جاتے رہیں گے، جب تک اللہ چاہے گا۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ اس دنیا کو فنا ہو جانا ہے۔ یہاں آپ کتنے بھی بنگلے کھڑے کر لیں، آپ کتنا بھی عیش و آرام کے اسباب اور اس کا ساز و سامان مہیا کر لیں اپنے لیے، اور کتنا بھی آپ اس دنیا سے دل لگا لیں، لیکن آخر کار بے وفائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور بے وفائی کی جو تکلیف ہے اس کو جھیلنا پڑے گا، یعنی کہ اس دنیا سے دل لگانے کے باوجود اس دنیا کو چھوڑنا پڑے گا۔ بہتر یہ ہوگا کہ ہم دغا دینے والی دنیا اور چھوڑ دینے والی دنیا سے دل نہ لگا کر
ہم اس رب کریم سے اپنا دل لگا لیں کہ جو دغا دینے والا نہیں ہے اور جو کبھی فنا ہونے والا نہیں ہے، جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، جو کبھی ساتھ چھوڑ کر جانے والا نہیں ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، یہاں بھی اور قبر میں بھی، حشر میں بھی، جنت میں بھی، ہر جگہ۔ چنانچہ اللہ پاک یہاں اسی کا ذکر فرماتے ہیں کہ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ انسان عام طور سے دنیا کی زندگی، دنیا کے جو اسباب ہے، یہاں کا جو ساز و سامان ہے، اس میں منہمک، یعنی اس میں اتنا زیادہ انوالو ہو جاتا ہے کہ پھر وہ غافل ہو جاتا ہے اپنے اصل مقصد سے، وہ غافل ہو جاتا ہے آخرت سے۔ اس قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے اسی لیے فرمایا کہ انما اموالکم اولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ یہ تمہارا مال اور یہ تمہاری اولاد، ایسا نہ ہو کہ ان کی وجہ سے تم اپنی آخرت تباہ کر بیٹھو۔ چونکہ انسان اپنی جو دنیا کو بارونق بناتا ہے تو وہ انہی دو چیزوں کے ذریعے بناتا ہے، آل اولاد کے ذریعے سے اور مال و دولت کے ذریعے۔ اگر زندگی سے یہ دو چیزیں نکال دیجئے، دولت نکال دیجئے، آل اولاد نکال دیجئے، تو کیا بچا؟ کچھ بھی نہیں بچا، انسان تنہا رہ گیا۔ یہ دو چیزیں ہیں جس سے کہ انسان کی رونق بڑھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا آگاہ کیا ہے اپنے کلام پاک کے اندر اپنے بندوں کو اس بات سے کہ یہ دنیا فنا ہونے والی چیز ہے، یہاں کا عیش و آرام ختم ہو جانے والا ہے، یہاں کی صحت ہمیشہ باقی نہیں رہے گی، یہاں کی جوانی ہمیشہ باقی نہیں رہے گی، یہاں کی زندگی ہمیشہ باقی نہیں رہے گی، اس کو فنا ہونا ہے۔ تو لہذا ایسا نہ ہو کہ تم اس کے دھوکے میں پڑ جاؤ اور اس کی محبت میں ایسے مگن ہو جاؤ کہ تم اپنی آخرت کو بھول جاؤ۔ اور دنیا میں انسان کیوں زیادہ انوالو ہوتا ہے؟ اس لیے کہ پیچھے نفس اور شیطان جو لگا ہوا ہے۔ تو اس لیے اللہ اگلا جملہ فرما رہے ہیں کہ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، دغا باز، دھوکے باز تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دے، دھوکے میں نہ ڈال دے۔ وہ دغا باز کون ہے؟ وہ شیطان ہے۔ شیطان اول تو آپ کو نیک کام کرنے سے روکے گا، لیکن کسی طرح اگر آپ کرنے پر آمادہ ہو گئے اور کرنے بھی لگے تو پھر وہ اس کوشش میں رہے گا کہ ابھی نہ کریں، آپ تھوڑا سا ٹال دیں۔ یعنی کہ آپ نے ارادہ کر ہی لیا کہ کرنا ہے، تو شیطان کی کوشش یہ رہے گی کہ بھئی آج نہیں کل کر لینا، کل نہیں پرسوں کر لینا۔ اب اگر آپ کے من میں ایک دفعہ خیال آئے گا کہ یار میں نماز کی پابندی کر لوں، تو شیطان کہے گا کہ جناب جمعہ آ رہا ہے نا ابھی، تو آپ ایک کام کرنا، نہا دھو کے اچھی طرح فریش ہونا، پاک ہو جانا، اور پھر پکی سچی توبہ کر لینا۔ ابھی تو رمضان آ رہا ہے، رمضان میں سچی توبہ کر لینا، شب قدر کی راتیں آ رہی ہیں تو اس میں جو ہے نا آپ پکی سچی توبہ کر لینا۔ عید سے پہلے بھئی عید یہ برکتوں والی راتیں ہیں اور رمضان کا مہینہ عید تک تو ہے نا، تو کم از کم یہ ہے کہ بھئی جو تھوڑا بہت ابھی کرنا ہے کر لو، لیکن عید سے پہلے توبہ کر کے اپنے گناہ معاف کرا لینا۔ وہ اس طرح ٹلواتا رہتا ہے۔ اور اگر جب یہ وقت آ جاتا ہے، عید کا بھی وقت آ جاتا ہے، پھر شیطان کہتا ہے کہ میاں ابھی توبہ کا دروازہ تو بند نہیں ہوا نا، ابھی کر لیں گے کچھ دن اور تھوڑا سا عیش کر لیں، اس کے بعد ایک حج کر آئیں گے اور حج کرنے کے بعد اپنے پاک صاف زندگی گزاریں گے، اور پھر ہر طرح کا جو بھی زندگی کے اندر عیب ہے، نقص ہے، اس کو ختم کر دیں گے، فلاں فلاں گناہ وہ سب چھوڑ دیں گے اور توبہ کر کے اللہ اللہ کرنے لگیں گے۔ تو غرض یہ ہے کہ یہ دھوکے باز دھوکہ دیتا رہتا ہے اور یہ آگے ٹالتا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے ازلی دشمن کو جو ہمیشہ کا تمہارا دشمن ہے، اس کو پہچاننا ہے اور اس سے ہوشیار رہنا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ چنانچہ قیامت آئے گی، یقیناً آئے گی، اور اس دن حساب و کتاب ہوگا۔ لیکن یہ قیامت آئے گی کب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا دن بتا دیا، جمعے کا دن ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینہ بتا دیا، محرم کا ہوگا۔ اللہ نے تاریخ بتا دی، 10 تاریخ ہوگی۔ اللہ نے وقت بتا دیا کہ دوپہر کا وقت ہوگا، جمعے کا وقت یعنی جسے ظہر کا وقت کہتے ہیں، یہ وقت ہوگا۔ یہ ساری چیزیں بتا دی، لیکن سن کون سا ہوگا، کس سن میں آئے گی، یہ اللہ نے کسی کو نہیں بتایا۔ یہ راز اللہ نے پوشیدہ رکھا۔ تو بڑی قیامت کا میں یہ ذکر کر رہا ہوں، ورنہ چھوٹی قیامت تو ہر انسان کی اپنی موت ہے۔ جیسی اس کی موت آ گئی، دنیا سے کنیکشن ختم، اب وہ آخرت کی طرف چلا گیا۔ لیکن یہ جو بڑی قیامت آنی ہے، جس میں یہ دنیا پوری کی پوری فنا ہو جائے گی، یہ آسمان ٹوٹ چکا ہوگا، زمین ختم ہو چکی ہوگی، اللہ اس کو بوری کی طرح لپیٹ دیں گے، اور ساری چیزوں کا خاتمہ، یہ چاند، یہ سورج، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ ندیاں، یہ نہریں، یہ درخت، یہ نہریں، یہ ساری چیزیں سب ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ کب ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعہ، بلا شبہ قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے، کسی کو نہیں ہے۔ نہ فرشتوں کو پتہ ہے،
نہ جبریل علیہ السلام کو پتا ہے، نہ اللہ نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اپنے نبیوں کو پیغمبروں کو بھی نہیں بتایا، صرف اللہ کو معلوم ہے یہ قیامت کب آئے گی، کس سن میں آئے گی۔ اس کی نشانیاں بتا دی گئیں، اس کی علامتیں بتا دی گئیں جو کہ تقریباً پوری ہو چکی ہیں، چھوٹی نشانیاں، بڑی نشانیاں کچھ ہیں جو ابھی باقی ہیں۔ مغرب سے سورج کا نکلنا جس سے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، کان دجال کا ظہور ہونا، اور امام مہدی علیہ السلام کا تشریف لانا، عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، یاجوج اور ماجوج کا نکلنا، اور دابت الارض کا نکل کر پوری دنیا میں راؤنڈ لگانا، یہ ساری بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو ابھی ہونی باقی ہیں۔ تو بہرحال قیامت کب آئے گی اللہ ہی جانتے ہیں۔ اس دھوکے میں مت پڑو کہ کر لیں گے، کل کر لیں گے، آئندہ کر لیں گے۔ خود انسان کی موت اس کی اپنی قیامت ہے، پتہ نہیں کب آ جائے۔ تو لہذا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، انسان دنیا کے عیش و آرام کے اندر جو مبتلا ہے، یہاں کی رونق کس چیز سے ہے؟ بارش۔ جب بارش اللہ برساتے ہیں تو مردہ زمین میں جان پڑتی ہے، فصلیں اگتی ہیں، باغات پھل دیتے ہیں، اور ہر طرف ہریالی ہوتی ہے، اور بہت اللہ کی نعمتوں کی فراوانی ہو جاتی ہے۔ تو یہ فراوانی اس بارش کی برکت سے ہے۔ تو یہ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اس بارش کو بھی وہی برساتا ہے۔ یہ بارش کون برسا رہا ہے؟ وہی برسا رہا ہے اس بارش کو، اور اسی کی رحمتوں سے یہاں پر یہ رونقیں تمہیں میسر ہو رہی ہیں۔ تو جو رب تمہیں رونقیں مہیا کر رہا ہے، جو رب تمہیں تازہ پھل فروٹ اور ترکاریاں مہیا کر رہا ہے، جس رب نے بارش برسا کر اس دنیا کو، اجڑی ہوئی دنیا کو، مردہ زمین کو زندگی دی ہے اور ایک رونق بخشی ہے، اسی رب کی نافرمانی کرنے لگے، اس رب کے ساتھ شریک کرنے لگے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہی بارشیں برساتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اسے بھی وہی جانتا ہے، اسے بھی وہی جانتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ شیطان دھوکے میں ڈال دے اور وہ کہنے لگے کہ میاں ساری چیزیں پہلے سے تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں، کون جہنم میں جائے گا، کون جنت میں جائے گا، کون نیک بخت ہے، کون بد بخت ہے، کون اچھے کام کرے گا، کون برے کام کرے گا، کس کا کیا حشر ہوگا، یہ سب پہلے سے لکھا ہوا ہے، پہلے سے طے ہے۔ تو لہذا جو چاہے کرتے رہو، ہوگا تو وہی جو لکھا ہے۔ اس طرح کچھ لوگ تقدیر کا بہانہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ نیک کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ دنیا کے معاملے میں کبھی کوئی تقدیر پہ بھروسہ نہیں کرتا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، دین کے معاملے میں ہر کوئی تقدیر پہ بھروسہ کرتا ہوا ملے گا، لیکن دنیا کے معاملے میں کوئی تقدیر پر بھروسہ کرتا ہوا نہیں ملے گا کہ میاں میں دکان نہیں جا رہا، میں کارخانہ نہیں کھول رہا، میں منڈی نہیں جاتا، میں کاروبار نہیں کروں گا، میری قسمت میں جتنی روزی ہوگی گھر بیٹھے مجھے مل جائے گی۔ یہاں کوئی تقدیر کے اوپر اعتماد نہیں کرتا، لیکن دین کے معاملے میں دیکھا جائے گا، جنت لکھی ہوگی جنت مل جائے گی، جہنم لکھی ہوگی جہنم مل جائے گی، میں کچھ بھی کروں یا ایسا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ سے ہی اللہ کو معلوم ہوتا ہے کون ہے یہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، تمہیں تو معلوم نہیں ہے نا۔ تم تو کوشش کرو، تم اچھی تدبیر اختیار کرو گے تو یہ اچھی تقدیر کا آئینہ ہوگا، کیونکہ جو اچھی تقدیر ہوتی ہے نا وہ اچھی تدبیر کے شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ ہم اگر تدبیر ہی اختیار نہیں کریں گے، تدبیر کا مطلب اپنی پوری پلاننگ، کامیابی کی پلاننگ، اچھا بننے کی پلاننگ، اس کے لیے کوششیں، اس کے لیے قدم اٹھانا، یہ تو جتنا اچھا کریں گے نا تو وہ اتنی، تو گویا کہ تقدیر، اچھی تقدیر آپ کی اچھی پلاننگ اور اچھے اعمال کے ذریعے سے اس شکل میں وہ ظاہر ہو رہی ہے۔ تو یہ تو اللہ کو پتا ہے، آپ کو تو نہیں پتا نا، تو اس لیے آپ کو تو کوشش کرنی چاہیے اچھا بننے کی، آپ کو تو لگنا چاہیے نا اس میں۔ دوسرا یہ کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ پاک نے اس آیت میں، یہ جو سورہ لقمان کی آخری آیت، آیت نمبر 34، ان 5 چیزوں کا ذکر کیا جو خاص، جن کا تعلق غیب سے ہے، اور یہ وہ 5 چیزیں ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ان کے بارے میں۔ باقی بہت ساری چیزیں ہیں غیب کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دی ہیں، وحی کے ذریعے اپنے پیغمبروں کو بتا دی، الہام کے ذریعے ان میں سے کچھ چیزیں اپنے ولیوں کو بتا دی، اللہ بتا دیتے ہیں۔ لیکن یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ خاص ہیں کہ جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں غیب کی کنجیاں، غیب کی چابیاں۔ قرآن کریم کے اندر سورہ انعام میں آیت نمبر 59 کے اندر یہ آیا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہے۔ مفسرین نے فرمایا کہ وہ غیب کی کنجیاں کون سی ہیں؟ وہ غیب کی کنجیاں یہی 5 چیزیں ہیں
कि क़यामत कब आएगी ये अल्लाह ही जानते हैं, बारिश कब होगी, किस मिक़दार में होगी, किस इलाके में होगी, एक एक इंच के हिसाब से पूरा वो एरिया भी अल्लाह ही जानते हैं, कितने मिक़दार में होगी ये भी अल्लाह ही जानते हैं। ये बारिश इनके लिए रहमत बनेगी, ज़हमत बनेगी, ये भी अल्लाह जानते हैं, फ़ायदेमंद होगी या नहीं होगी ये भी अल्लाह जानते हैं, और कब होगी कब नहीं होगी ये भी अल्लाह जानते हैं। माँ के पेट में क्या है, लड़का है या लड़की है, नेक बख्त है बदबख्त है, नेक है या नेक नहीं है, ये अल्लाह ही जानते हैं, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। ऐसे ही वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कल बंदा क्या करेगा ये भी नहीं पता बंदे को, है ना। बंदा इंसान कहता है ना जनाब कल कर लूंगा, तौबा आज नहीं कल कर लूंगा, नमाज आज नहीं कल पढ़नी शुरू करूंगा, और इस रमजान से नहीं अगले रमजान से तो मैं पक्की सच्ची तौबा करके नेक बन जाऊंगा। लेकिन तुम्हें क्या खबर कि तुम तब तक जिंदा भी रहोगे, तुम्हें क्या खबर कि आइंदा तुम्हें तौफीक मिल भी जाएगी या नहीं। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नेकी का ख्याल आ जाना एक मेहमान है दिल में जो तुम्हारे आया है, लिहाजा फौरन कर डालो, ऐसा ना हो कि ये निकल जाए। ये जज्बात हमेशा बाकी नहीं रहते। आज एक जज्बा पैदा हुआ आपके अंदर नेकी करने का, इसकी कदर कीजिए आप और इस पर फौरन अमल कर डालिए, पता नहीं ये जज्बा फिर आगे चल के ठंडा ना पड़ जाए। तो इसलिए कल क्या करेंगे आपको नहीं पता, कल क्या हादसा पेश आ जाए आपके साथ आपको नहीं पता। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, नहीं जानता कोई कि कहां पर वो मरेगा, कहां उसका इंतकाल होगा, है। अब इन 5 चीजों में शुरू की 3 चीजों का ताल्लुक अल्लाह ने खुद अपने से जोड़ा है कि अल्लाह तबारक व तआला ही को इल्म है इन चीजों का। आखिर की 2 चीजों को बंदों से जोड़ा है कि तुम्हें नहीं पता इसके बारे में, यानी ये जमीनी चीज है जो हमसे करीब है। हम जमीन पर चल फिर रहे हैं, कल क्या करेंगे हमें नहीं पता, कहां मरेंगे हमें नहीं पता। जब जमीन की इन चीजों का हमें नहीं पता तो फिर माँ के पेट के अंदर क्या है वो कैसे पता चल सकता है। बारिश आसमान से जिस चीज का ताल्लुक है वो हमें कैसे पता चल सकता है। क़यामत का इल्म कैसे हमें पता चल सकता है, नहीं पता चल सकता। तो ये 5 चीजें ऐसी हैं कि जिनका इल्म सिर्फ अल्लाह को है। अल्लाह ने इन 5 का ही क्यों यहां पर जिक्र किया, इसलिए कि ज्यादातर लोग इन 5 ही चीजों की खोजबीन में लगते हैं, इन्हीं की तलाश में लगते हैं। नजूमी ज्यादातर इन्हीं चीजों के बारे में बताते हैं। और किसी साइल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, एक देहाती शख्स आपकी खिदमत में आया था, कोई देहात का रहने वाला, गांव का रहने वाला, तो वो आपके पास आया जिसका नाम हारिस बिन अमर बिन हारिस बिन महारिब और बिन हफ्सा, ये उसका नाम आता है। हारिस बिन अमर बिन हारिस बिन महारिब बिन हफ्सा, इसने ये सवाल किए थे 5 आपसे। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इन 5 का जवाब यहाँ पर जिक्र फरमाया कि इसके बारे में अल्लाह जानते हैं और कोई नहीं जानता। हम कहेंगे कि क्यों नहीं जानता, आजकल तो अल्ट्रासाउंड के जरिए से पता चल जाता है, अल्ट्रासाउंड के जरिए मालूम हो जाता है कि पेट के अंदर क्या है, लड़का है या लड़की है। तो भाई जब अल्ट्रासाउंड के जरिए पता लगाया तो वो गैब नहीं रहा। चूंकि गैब किसे कहते हैं, गैब कहते हैं गैब का इल्म। गैब का इल्म कहते हैं कि बगैर किसी असबाब के, बगैर किसी मशीनरी के, बगैर किसी चीज का सहारा लिए हुए किसी चीज को गैब की जो पोशीदा है उस चीज का इल्म होना, यह है गैब का इल्म। और दूसरा गैब का इल्म, इसका एक तो ये चीज जरूरी है कि बगैर किसी चीज का सहारा लिए हुए पता चला हो, और दूसरा ये कि वो डाउटफुल ना हो, कतई हो, बिल्कुल कंफर्म। ये सिर्फ अल्लाह ही के पास है। बाकी ये जो हैं अल्ट्रासाउंड वगैरह के जरिए पता लगा रहे हैं तो ये गैब का इल्म नहीं है, ये तो मशीनों के जरिए पता लगा रहे हैं और डाउटफुल रहता है। कितनी बार ऐसा होता है कि अल्ट्रासाउंड के जरिए पता चला कि लड़का है, लेकिन जब पैदा हुआ तो वो लड़की है, यानी वो रिपोर्टें गलत होती हुई देखी गई हैं। बारिश, महकमे मौसमियात ने बारिश के इत्तला दी लेकिन नहीं हुई। तो ये डाउटफुल चीजें होती हैं, और जो इल्म गैब है वो अल्लाह का वो डाउटफुल नहीं है। और अल्लाह का जो इल्म गैब है वो किसी चीज से और किसी चीज का सहारा लेके अल्लाह पाक ने पता लगाया हो, ऐसा नहीं है। उसे कहते हैं इल्म गैब, वो सिर्फ अल्लाह के पास है और किसी के पास नहीं है। दूसरी बात, जो अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या दूसरे नबियों को गैब की बातें बताई हैं या अपने वलियों को इल्हाम के जरिए बताई हैं, तो वो भी गैब का इल्म नहीं उसको कहा गया। कुरान में क्या कहा, तिलका मिन अंबाइल गैब, ये गैब की खबरें हैं। फिर वो गैब का इल्म नहीं रहता, वो गैब की खबरें बन जाती हैं। तो बहरहाल गैब का इल्म किसे कहते हैं, बस इसको समझने की जरूरत है। बगैर किसी चीज का सहारा लिए हुए और कंफर्म तरीके से, जिसमें किसी तरह का डाउट ना हो,
ایسا علم ہو تو وہ غیب کا علم ہے جو صرف اللہ کے پاس ہے، باقی کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ کوئی بھی دنیا میں آج اگر غیب کی بات کا پتہ لگاتا ہے تو وہ مشینوں کے ذریعے پتہ لگا رہا ہے، اور پھر اب وہ غیب نہیں رہا، وہ سامنے آ گیا، اب وہ اوجھل نہیں رہا آنکھوں سے۔ اور دوسرا یہ کہ ابھی بھی وہ کنفرم نہیں ہے، ڈاؤٹ فل ہے۔ تو بہرحال کسی کو نہیں پتا کہ وہ کہاں مرے گا، اس کا انتقال کہاں پر ہوگا، یہ صرف اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں۔ یہ 5 چیزیں جن کو غیب کی کنجیاں کہا گیا ہے، مفاتیح الغیب، ان اللہ علیم خبیر، بلا شبہ اللہ سب کچھ جاننے والے اور باخبر ہیں، ہر چیز، ہر ایک کے عقیدے سے باخبر ہیں، ہر ایک کے عمل سے باخبر ہیں، کون کیا کر رہا ہے۔ اللہ پاک کل قیامت کے دن ہر ایک کا عمل ان کے سامنے لا کے پیش کر دیں گے۔ آج ہمیں اپنے اعمال درست کرنے کی ضرورت ہے، ہر طرح کے کفر سے، شرک سے اپنے عقیدے کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر طرح کی ریا سے، دکھلاوے سے اپنے عمل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، خالص اللہ کے لیے ہمارا عمل ہو، اور اس طرح کی کھوج بین کے اندر ہرگز نہ لگے۔ جن کا تعلق غیب سے ہے اس کو غیب ہی رہنے دیں۔ ہم غیب کی باتوں کا پتہ لگانے کی، بہت سے لوگ جوتشی کے پاس جاتے ہیں، اپنا ہاتھ دکھاتے ہیں، غیب کی باتیں معلوم کرنا چاہتے ہیں، جس کو سراسر کفر بتایا گیا ہے شریعت میں۔ کفر یعنی کہ گویا کہ وہ شرک کر رہا ہے، اللہ جانتے ہیں اور وہ انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ بھی جانتا ہے، تو یہ اس کو اللہ کے برابر لا کے کر دیا، اسی کا نام تو شرک ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا عقیدہ اور ایمان درست فرمائے، اور ہمیں اپنے اعمال کی بھی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔